جنوبی پنجاب میں فضائی آلودگی سانس لینا محال۔ ملک کے آلودہ ترین شہروں میں ملتان کا پہلا نمبر۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 810 پوائنٹ ریکارڈ کیا گیا۔ اسموک کے باعث حد نگاہ 150 میٹر تک محدود۔ شہری سانس، گلے اور آنکھوں کے امراض میں مبتلا۔ طبی ماہرین نے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو جنوبی پنجاب میں فضائی آلودگی سانس لینا محال ہو گیا۔ مزید ہمیں اپڈیٹ کریں گے حسن ملک۔ جی حسن، آگاہ کیجیے گا، فضائی آلودگی کی وجہ سے لوگوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ جی، شہر اولیا ملتان اور گرد و نواح کے اگر آج کے موسم کی بات کریں تو آج ملتان شہر کا مطلع صبح سویرے سے جزوی طور پر ابر آلود دکھائی دے رہا ہے۔ جزوی طور پر ابر آلود ہونے کے ساتھ ساتھ جو اسموک کی صورتحال ہے وہ آج بھی ملتان شہر کی بدستور آلودہ دکھائی دے رہی ہے۔ فضا اس طرح سے محسوس کی جا رہی ہے جس طرح سے فضا میں زہر کسی نے گھولا ہوا ہو، یعنی اتنا زیادہ بدترین حد تک ایئر کوالٹی انڈیکس اور جو سچویشن ہے ایئر کوالٹی کی وہ اتنی زیادہ بدترین ہو چکی ہے کہ آج ملتان شہر پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں کی لسٹ میں ایک مرتبہ پھر سے سر فہرست دکھائی دے رہا ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کی اگر بات کی جائے، پارٹیکلز کی بات کی جائے تو آج ملتان شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 810 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے، جو کہ ایک مرتبہ پھر سے بدترین حد تک آلودہ ہے۔ اگر شہر کے موسم کے حوالے سے بات کریں تو آج ملتان شہر میں سردی کی شدت دیکھنے میں آ رہی ہے۔ آج بالکل اسی طرح سے محسوس کیا جا رہا ہے جس طرح سے شدید سردیوں کی صبح ہوتی ہے، آج ملتان شہر کی صبح سویرے بالکل اسی طرح سے ہوئی ہے۔ ہلکی ٹھنڈی ہوا چلنے کا سلسلہ اس وقت جاری و ساری ہے، لیکن اسموک کی وجہ سے اگر حد نگاہ کی بات کریں تو اس وقت حد نگاہ شدید متاثر ہو چکی ہے اور 150 میٹر تک محدود ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 11 سے 12 بجے تک کچھ حد نگاہ بہتر ہوگی، 5 سے 600 میٹر کے درمیان ریکارڈ کی جائے گی۔ اس کے بعد دوپہر کے اوقات تک شاید 800 میٹر تک میکسیمم جانے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اسی طرح سے بدستور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی اسموک کی شدت برقرار رہے گی اور حد نگاہ بھی قدرے متاثر رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی اگر ایئر کوالٹی انڈیکس جس طرح سے بدترین حد تک آلودہ ہے، سانس کی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں، تو طبی ماہرین کی جانب سے، ڈاکٹرز کی جانب سے شہر اولیا کے باسیوں کے لیے بار بار یہ ہدایات جاری کی جا رہی ہیں، یہ تلقین دی جا رہی ہے شہریوں کو کہ شہری اپنی صحت کا خود خیال رکھیں۔ یعنی جو دمہ کے مریض ہیں، جو سانس کے مریض ہیں، وہ تو اس بدترین حد تک آلودہ فضا سے متاثر ہو ہی رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو ہیلدی پرسن ہے وہ بھی اس سے کافی زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ شہریوں کے لیے یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ شہری اول تو غیر ضروری گھروں سے باہر نکلنے سے پرہیز کریں، لیکن اگر نکلنا ضروری بھی ہے تو شہریوں کو چاہیے کہ ماسک کے استعمال کو یقینی بنائیں۔ شہریوں کو چاہیے کہ جب وہ گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے منہ کو ضرور ڈھانپ کر نکلیں، اور مزید یہ کہا جا رہا ہے کہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کے بعد جو ہی انڈور ایکٹیویٹیز کی طرف آئیں، گھر کے اندر داخل ہوں تو اپنے ہاتھ کو اچھی طرح سے دھوئیں، اپنے چہرے کو اچھی طرح سے دھوئیں، تاکہ وہ جو ایک ڈسٹ پارٹیکلز ہیں، جو بدترین حد تک آلودہ فضا ہے، زہر جو گھول رہی ہے فضا، اس سے شہری اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ گرم پانی زیادہ سے زیادہ پینے کی ہدایات جاری کی جا رہی ہیں۔ مزید اگر آج کے موسم کے حوالے سے بات کریں تو آج ملتان شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 17 ڈگری سینٹی گریڈ پر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت آج شہر اور گرد و نواح کا 24 سے 25 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ جو موسم تبدیل ہو رہا ہے تو ہوا میں نمی کا تناسب بھی روزانہ کی بنیاد پر بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جو کہ آج 95% تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں کے حوالے سے بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں سردی کی شدت بڑھے گی۔ باقاعدہ طور پر سردیوں کی آمد تو ہو ہی چکی ہے، لیکن اس کے ساتھ آئندہ آنے والے دنوں میں درجہ حرارت میں نمایاں حد تک کمی دیکھنے کو آئے گی، سردی کی شدت محسوس کی جائے گی۔ اسی کے ساتھ ہی اگر بارشوں کے حوالے سے بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے 10 سے 12 دنوں میں ملتان شہر میں بارشوں کے کوئی امکانات ظاہر نہیں کیے جا رہے۔ مینز کے مطلب نومبر پورا سارا اسی طرح سے رہنے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ نومبر پورا اسی طرح سے اسموک کی شدت برقرار رہے گی، اسموک زدہ ماحول رہے گا، لیکن اس کے بعد ملتان شہر میں ایک بارشوں کا سپیل داخل ہوگا۔ بارشوں کے بعد سے موسم قدرے بہتر ہو جائے گا، اسموک کی شدت میں نمایاں حد تک کمی دیکھنے کو آئے گی، موسم کھل جائے گا۔ لیکن ساتھ ہی اگر آئندہ 24 گھنٹوں کے حوالے سے بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان شہر کا مطلع اسی طرح سے جزوی طور پر ابر آلود رہے گا، اسموک زدہ فضا رہے گی، اور ساتھ ہی حد نگاہ جو ہے وہ نمایاں حد تک متاثر ہونے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ جی حسن، یہ بتائیے گا کہ حکومت اس کے لیے کیا کیا اقدامات سر انجام دے رہی ہے؟ لوگوں کو تو احتیاطی تدابیر کا کہا جا رہا ہے، حکومت کی جانب سے کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں؟
جی اگر حکومت کی جانب سے انتظامات کی بات کی جائے تو حکومت کی جانب سے انتظامات کافی زیادہ سخت کیے گئے ہیں. مینز ملتان شہر کی اگر بات کی جائے تو ملتان شہر میں مارکیٹس کو رات 8 بجے کلوز کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں, اس پر امپلیمنٹیشن بھی جاری ہے. لیکن ہم دو طرفہ اگر چیز کو دیکھیں تو کہیں پر مارکیٹس کافی زیادہ سختی سے عمل درآمد کروایا جا رہا ہے. لکڑیاں جلانے پر پابندی عائد کی گئی. اسپیشلی اگر میں ہوٹلز کی بات کروں آپ سے یہاں پر, تو ہوٹلز کے باہر باربیکیو ریسٹورنٹس جتنے بھی ہیں ان کو سختی سے سٹارٹنگ میں یہ تلقین کی گئی تھی کہ آپ نے کوئلے نہیں جلانے, یا جلانے ہیں تو 8 بجے تک اسے رکھنا ہے. لیکن اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو رات کے اوقات میں وہ باربیکیو جتنے بھی پوائنٹس ہیں وہ وہاں پر آگ بھی جل رہی ہوتی ہے, لکڑیاں بھی جل رہی ہوتی ہیں, کوئلوں کا بے دریغ استعمال بھی کیا جا رہا ہوتا ہے. اور ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ مارکیٹس 8 بجے بند ہو جائیں گی, آؤٹ ڈور جو ریسٹورنٹس ہیں وہ بھی 8 بجے کلوز کر دیے جائیں گے. لیکن اگر اس جانب دیکھا جائے تو وہ مارکیٹ بھی روٹین کے مطابق چل رہی ہے, شہری بغیر ماسک کے بھی گھروں سے باہر نکل رہے ہیں. ایک جانب حکومت کی طرف سے سختیاں بھی عائد کی جا رہی ہیں, لیکن امپلیمنٹ اس طرح سے نہیں کروایا جا رہا جس طرح سے ہونا چاہیے, جس طرح سے اسمارٹ لاک ڈاؤن جس طرح سے کہا گیا تھا اس طرح سے امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. حسن ملک بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. کی رحیم یار خان کی فضا زہر آلود, ایئر کوالٹی انڈیکس 826 پوائنٹ ریکارڈ, کم سے کم درجہ حرارت 18 ڈگری تک جائے گا. فضائی آلودگی بیماریوں میں اضافے کا باعث بننے لگی. مزید ہمیں اپڈیٹ کریں گے عاصم صدیق. جی عاصم, آگاہ کیجیے گا رحیم یار خان میں فضا کی کیا صورتحال ہے؟ عاصم صدیق سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں, رحیم یار خان کی فضا زہر آلود, ایئر کوالٹی انڈیکس 826 پوائنٹ ریکارڈ کیا گیا ہے. رحیم یار خان کم سے کم درجہ حرارت 18 ڈگری تک جائے گا. ہوا میں نمی کے تناسب کی بات کریں تو 75% ہے. فضائی آلودگی بیماریوں میں اضافے کا باعث بن رہی ہے. سانس کی بیماری میں مبتلا مریضوں کی تعداد بڑھ گئی ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں رحیم یار خان کے موسم کے حوالے سے. رحیم یار خان کی فضا زہر آلود ہے, ایئر کوالٹی انڈیکس 826 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا ہے. کم سے کم درجہ حرارت 18 ڈگری تک جائے گا. فضائی آلودگی بیماریوں میں اضافے کا سبب بن رہی ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس 826 پوائنٹ ریکارڈ کیا گیا ہے. کم سے کم درجہ حرارت 18 ڈگری تک جائے گا. تفصیلات سے ہمیں عاصم صدیق آگاہ کریں گے. جی عاصم, آگاہ کریے گا, کیا صورتحال ہے رحیم یار خان میں؟ دیکھیں, رحیم یار خان کی فضا جو ہے وہ آلودہ ہو چکی ہے. گرمی سے تو چھٹکارا ملنے کے بعد آج خنکی میں تھوڑا سا اضافہ تو دیکھنے میں آ رہا ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑے خطرے کی علامت ہے وہ ایئر کوالٹی انڈیکس ہے. رحیم یار خان میں 826 ایئر کوالٹی انڈیکس کا ہیزرڈ ہے اس وقت موجود ہے. ٹیمپریچر جو ہے کم سے کم 18 اور زیادہ سے زیادہ 30 درجہ سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے. ہلکی سی خنکی ہے صبح صبح کے وقت, مگر اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ اس کی فضا کی آلودگی ہے, کیونکہ سموک ہے ہر طرف. جہاں پر پہ دیکھتے ہیں تو سموک کے بادل ہی چھائے ہوئے ہیں, جس سے جو سانس کے جو مریض ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. جو عام آدمی ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہو رہا ہے. جب باہر نکلتے ہیں تو آنکھوں میں جلن کی شکایت ہوتی ہے, گلے میں خراش ہوتی ہے, سانس لینا مشکل ہے, کیونکہ سموک جو ہے وہ بیماریاں جو ہیں وہ تحفے کے طور پر دے رہی ہے. یہ چھٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی. آج بھی رحیم یار خان کی فضا جنوبی پنجاب میں سب سے زیادہ متاثر ہے اس کی ایئر کوالٹی کے انڈیکس. میرے ساتھ اس وقت پلمونالوجسٹ محمد رضوان صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ جو اس طرح کی جو فضا ہے مستقل آپ دیکھ لیں کوئی ایک ہفتے سے مسلسل ہے اور آج بھی ایئر کوالٹی انڈیکس انتہائی خراب ہے, تو کیا آپ کے وارڈ میں اس وقت کیا پوزیشن ہے, کون سے مریض زیادہ آ رہے ہیں اور لوگ کیوں اس کا شکار ہو رہے ہیں؟ ہمارے وارڈ میں چونکہ سانس کے اور دمے کے مریض روٹین میں داخل ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے پچھلے ایک ہفتے سے اس کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے. جو ہمارا 36 بیڈز کا وارڈ تھا اب اس میں وہ تعداد ڈبل ہو گئی ہے. مریض دوبارہ اس سانس کے اٹیک کے ساتھ آ رہے ہیں اور اس سانس کی بیماریوں کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے, ایئر کوالٹی انڈیکس اسی لیے خراب ہو رہا ہے ہمارے علاقے کا, پورے ملک کا. مجموعی طور پہ اگر ہم بات کریں تو دھوئیں چھوڑتی ہوئی گاڑیاں ہیں, فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں ہے, اور فصلوں کی باقیات کو جلانا اور کوڑا کرکٹ کو جلانے کا جو عمل ہے اس کے اوپر
عوامی طور کے اوپر بھی اور گورنمنٹ لیول پہ بھی کسی خاص قسم کی توجہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری اور اس طرح کی فضا میں سانس لینے سے سانس کی بیماریوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور وارڈ کے اندر ایڈمیشن زیادہ ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایمرجنسی میں کیا صورتحال ہے؟ لوگوں کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کی وجہ سے؟ ایمرجنسی میں زیادہ تر نزلہ، زکام، گلے میں خراش اور جو پہلے سے سانس کے مریض ہیں وہ اپنے سانس کی اٹیک کی صورت کے اندر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے الٹیمیٹ برڈن پلمونالوجی ڈپارٹمنٹ پہ آ رہا ہے اور وہاں پہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جو پہلے سے موجود جو بیڈز ہیں ان میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور زیادہ سے زیادہ مریضوں کو جو ہے نا وہ سہولیات دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پلمونالوجی ڈاکٹر حفصہ شافیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ہم احتیاطی تدابیر کون سی اختیار کر سکتے ہیں جو اس موسم میں اس آلودگی سے بچا جا سکے؟ السلام علیکم۔ جنرل پبلک کے لیے ایک ہی میسج ہے کہ آپ جب بھی باہر نکلیں تو آپ اپنے ایریا کا ایئر کوالٹی انڈیکس چیک کر کے نکلیں، اینڈ اف اٹ از مور دین 100 تو پھر آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں، ماسک پہنیں، گوگلز لگائیں، فریکوینٹ ہینڈ واشنگ کو اڈیپٹ کریں، فریکوینٹ فیس واشنگ کریں اینڈ اسٹے یور سیلف پروٹیکٹڈ۔ بالکل، سیلف پروٹیکشن بہت ضروری ہے، احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا ہوگا۔ جس طرح کی ایئر کوالٹی انڈیکس ہے رحیم یار خان کی، باہر نکلے مگر کام کے سور کے ساتھ، اگر باہر نکلنا بہت ضروری ہے تو ماسک پہنے، آنکھوں پہ چشمہ کا استعمال ضرور کریں، کیونکہ اس طرح کی کوالٹی جو اسموک ہے وہ بیماریوں کا باعث بن رہی ہے۔ جی، بیماریوں کا باعث بن رہی ہے۔ عاصم صدیق، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بھاولپور میں اسموک کی شدت برقرار ہے، ایئر کوالٹی انڈیکس 220 پوائنٹ، اسموک کے باعث شاہراہوں پر چلنے والی ٹریفک کی روانی متاثر، کم سے کم درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مزید ہمیں تفصیلات سے رضا ملک اپڈیٹ کریں گے۔ جی رضا ملک، بتائیے گا بہاولپور میں اسموک کے حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ جی دیکھیں، اسموک کی شدت جو ہے وہ برقرار ہے اور ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 220 پوائنٹس پر ہے۔ فضائی کثافت جو ہے وہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے اور بہاولپور کے جو شہری ہیں وہ اس تمام تر صورتحال سے بہت بری طرح سے دوچار ہیں۔ آنکھوں سے پانی بہنا، گلے میں سوزش، آنکھوں میں جلن اور اس کے ساتھ سانس لینے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ موسم کی بات کریں تو موسم نے آج صبح سے جو ہے وہ تھوڑی انگڑائی لی ہے اور جو ہے سرد ہوا چلنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا اور آج صبح سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ سردیاں جو ہیں وہ بالآخر بہاولپور بھی آن پہنچی ہیں۔ تیز ہوا چل رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سردی کی شدت میں جو ہے وہ اضافہ محسوس ہو رہا ہے۔ کم سے کم درجہ حرارت کی بات کریں تو آج جو کم سے کم درجہ حرارت ہے وہ 18 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک اور رہنے کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 85% تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جو ایئر کوالٹی انڈیکس جو متاثر ہوا ہے، ایسے میں جو ہے وہ ڈاکٹرز کی طرف سے ہر قسم کی سرگرمیاں ہر کسی کو جو ہے وہ محدود رکھنا تجویز کیا گیا ہے۔ تمام قسم کی جو آؤٹ ڈور سرگرمیاں ہیں ان کو محدود کیا جانا اور تجویز کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جو ہے وہ آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران جو ہے وہ موسم مزید سرد ہوگا اور اسی طریقے سے جو ہے ٹھنڈی ہوائیں چلنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ جی رضا ملک، یہ بتائیے گا انتظامیہ کی جانب سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی دیکھیں، انتظامیہ کی طرف سے جو ہے وہ آگاہی واق کے ساتھ ساتھ جو شہر میں چلنے والے بٹھا جات ہیں، جو مضافاتی علاقوں میں جو خش سازی کے جو بٹھے لگے ہوئے ہیں ان کو اور جو زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ نہیں ہیں ان کو تو ضلعی انتظامیہ کی طرف سے اور ادارہ تحفظ ماحولیات کی طرف سے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ مسمار کر دیا گیا ہے، جبکہ گاڑیوں جو دھواں پھیلانے والی گاڑیاں ہیں ان کے خلاف بھی جو ہے وہ سیکٹری ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی جو ٹیم ہے وہ بھی بھرپور طریقے سے کارروائیاں عمل میں لا رہی ہے۔ لیکن جو اسموگ کا ایفیکٹ ہے وہ صرف اس خطے کا نہیں بلکہ آس پاس کے علاقوں سے بھی جو آلودگی ہے وہ ہوا میں معلق ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے اور اس طریقے سے آنکھوں سے پانی بہنے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی اب شروع ہو گیا ہے۔ آنکھوں میں جلن جو ہے وہ محسوس کی جا رہی ہے، گلے میں سوزش ہے، اس طرح کے مسائل کا سامنا ہے شہریوں کو، جبکہ اسموگ کی شدت میں جو ہے وہ کمی اس وجہ سے نہیں آ رہی کہ جو جیسی ہی ہوا چلتی ہے تو ارد گرد کی کثافت جو ہے وہ بھی شہر کی طرف اور شہری علاقوں کی طرف آ جاتی ہے اور اس طریقے سے جو ہے ان لوگوں کو بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی
जी बहुत शुक्रिया रजा मालिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बता रहे हैं बहावलपुर में स्मोक की शिद्दत बरकरार है। बहावलपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 220 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया है। स्मोक के बायस शाहराहों पर चलने वाली ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। कम से कम दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 85% तक रिकॉर्ड किया गया है। आपको स्मोक के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। लोगों को चाहिए कि मास्क का इस्तेमाल करें, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। बहावलपुर में स्मोक की शिद्दत बरकरार है। अगर बात करें आशोब चश्म के हवाले से तो आशोब चश्म भी फैलने के खदशात जाहिर हो रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स 220 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया है। स्मोक के बाद शाहराहों पर चलने वाली ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। कम से कम दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।